نہ ہم نماز پڑھیں، نہ ہم زکات دیں، نہ اللہ کی بات میں ان کی بیوزاری کریں، نہ اللہ سے معافی مانگیں، نہ شریعت کے مطابق عمل کریں، بس کیا ہے صبح اٹھ کے 2 پوسٹیں ہم کریں، بس ہم جنت میں چلے جائیں۔ جیسے آج کل ہم ینگ ساتھی سارے تجارت وہ سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنی بیٹیوں بہنوں کو جو ہے سوشل میڈیا پہ، اور آپ دیکھیں جتنا گند ہوگا اتنا ہی زیادہ وائرل ہوگا، اتنا ہی لوگوں کو پیسے ملیں۔ آپ یہ حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے، آپ سوشل میڈیا چل لو، کیوں؟ وہ جو پیچھے بیٹھے اس وائرل نہیں بیٹھے، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہی نہیں۔ اچھی بات کو انہیں تو یہ اچھی لگتی، تو وہ تو ایسا گند ہی دکھاتے ہیں، اس میں پیسے بھی دیتے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے یعنی ایک بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا وہ آہستہ آہستہ انکار کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ مستحبات کا انکار کریں گے، پھر جو ہے وہ سنت کا انکار کریں گے، اور سنت کے بعد جو ہے وہ واجبات کا انکار کریں گے، اور اس کے بعد وہ فرائض کا بھی انکار کریں گے۔ ہم کیونکہ وہ ان کا غلبہ ہے، اور 24 گھنٹے جو ہیں ہمارے جو ہے وہ گزرتی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اس لیے جو ہے پھر ہمارے غلبہ اس طرح جب بار بار کی بندہ بات کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو پھر ہم جو ہے ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت یہ جو شب برات ہے اس کے حوالے سے بڑی موت کے ساتھ آ کر کہہ دیتے ہیں حدیث ہی نہیں کوئی، شب برات کی فضیلت میں کہتے ہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ابن ماجہ شریف ہے، آپ نے بھی کم سے کم یہ تو سنا ہوگا کہ سیاہ ستہ جو ہیں 6 صحیح کتب، 6 ستہ کا نام سنا ہوگا اکثر ساتھی، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن داؤد ہے، یہ 6 کتابیں ہیں، ان کو سیاہ ستہ ہے، یعنی 6 اور بھی ہیں، 6 کو یعنی اصح کتب کہا گیا ہے کہ یہ باقیوں میں بھی یعنی صحیح احادیث ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ان میں صحیح کتب یہ احادیث ہے، اصح کتب ہے۔ تو اس کے اندر سنن ابن ماجہ پورا باب باندھا ہے، پورا باب، ایک حدیث نہیں۔ چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، آپ کہیں گے یہاں ذوف آ گیا، مان لیتے ہیں، چلو سیاست آ گیا جسے میں ذوف مان لیا۔ ان سے یہ بات پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، ہے تو حضور کی حدیث نہ، چھوڑ دو سب کچھ، کہیں پہ ذوف آ گیا، کہیں کو مسئلہ بن گیا، ہے تو حضور کی حدیث، اور پھر یہ قاعدہ ہے، قانون ہے محدثین کا، یاد رکھ لیں آپ لوگ، محدثین کا انہوں نے قاعدہ بیان کیا، سارے بیان کرتے ہیں، فضائل کے اندر ضعیف حدیث کو لیا جاتا ہے، فضائل ہاں کوئی احکام میں آئے تو حدیث ضعیف کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن جو ہے جہاں فضیلت آ جائے، فضائل ہو، وہاں حدیث ضعیف کو لیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات ہم مان لیتے ہیں ان کی، بھائی ذوف آ گیا تو بھائی ذوف آ گیا تو پھر بھی جو فضیلت ہے، یہ شب برات جو ہے یہ فضیلت والی رات ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اس کا پورا پورا باب باندھا ہے۔ یہ میرے پاس یہ کتاب ہے اور کتابوں میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ اب باب کا نام سن لیں، ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ باب کا نام رکھا ہے محدث نے،
جنہوں نے ابن ماجہ لکھی ہے انہوں نے یہ باب باندھا ہے. باب اردو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ باب نصف شعبان کی رات کے بیان میں ہے. یہ باب نصف شعبان کی رات کے بارے میں ہے. باب باندھ دیا. باب کے بعد اب اس کے تحت آتی ہیں احادیث. پہلے باب باندھا جاتا ہے. باب ہی شب برات کے حوالہ سے باب باندھا ہے محدث نے. اب یہاں تو سیاہ سکتہ سے کتاب کو نکال دیں یا ابن ماجہ سے بھی حدیث کو نکال دیں. تو اگر ابن ماجہ کی حدیث بھی موجود ہے, باب بھی موجود ہے, کتاب بھی موجود ہے, تو پھر ماننا بھائی کیوں نہیں مانتے؟ پھر اتنے افسوس کی بات ہے وہ اللہ کے بندو اس رات میں لوگ کرتے کیا ہیں؟ عبادت کرتے. عبادت سے روکا جاتا ہے. وہ اللہ کے بندوں کی رات کو آنسو بہا دے گا. اللہ کی بارگاہ میں اس کے چند آنسو بہ جائیں گے. خوف خدا سے اس کے چند آنسو بہ جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ چند سجدے کر لے گا اور پھر جو ہے صبح جو ہے وہ روزہ رکھ لے گا. یہ شعبان کے پورے مہینے کی روزوں کی فضیلت ہے. تمام کچھ کی باتیں ثابت ہیں کہ علیہ السلام جو ہے وہ رجب شعبان اور رمضان کے جو ہے روزے رکھا کرتے تھے. اگر کوئی بندہ یہ نیک عمل کر لے نقصان کیا ہے؟ نقصان کیا ہے اس میں؟ چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں, حدیث بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایک رات جو ہے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے, گریزاری کرتا ہے, کیا نقصان ہے؟ کچھ لیتا ہے کسی سے؟ عجیب جو ہے وہ حالات ہیں. میں پہلے